دعا کی قبولیت کے اوقات، یہ جاننا آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ شاید کہ وہ وقت ہو جب آپ دعا کریں اور آپ کی دعا قبول کر لی جائے۔ تو دیکھتے ہیں وہ کون سے اوقات ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان، شب قدر میں، تہجد کے وقت، سفر میں، جمعے کے دن کی ایک گھڑی، عرفہ کا دن، سجدے میں، آب زمزم پیتے وقت، سحری کے وقت، میدان جنگ میں، روزے کی حالت میں اور بارش برستے وقت۔ ان میں سے کسی بھی ٹائم اگر آپ سچے دل سے دعا کریں تو آپ کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ تہجد کا سجدہ، یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تہجد ایک واحد ایسی نماز ہے، میں کہتی ہوں، جس میں آپ اس یقین کے ساتھ اگر نفل ادا کریں کہ اللہ یہ میری حاجت ہے، اور آپ کی وہ دعا قبول نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی ہو یا کسی بھی فرضی نماز کی، پھر وہ ہنس کے مانگی گئی ہو یا تو پھر وہ رو کے مانگی گئی ہو، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلا جائے گا؟ قبولیت کا اشارہ، دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شدت سے دعا مانگ رہا ہے تو کیا لگتا ہے کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے، تمہارا انتظار آزما رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کتنی دیر تک مجھ سے مانگتا ہے، کب تک وہ میرے سے ایسے ہی مانگتا رہے گا، اگر میں نہیں دیتا تو کیا وہ مانگنا چھوڑ دے گا؟ رکے ہوئے کام، تمام رکے ہوئے کام اور بند دروازوں کی چابی بس ایک ہی ہے، جسے ہم استغفار کہتے ہیں۔ آپ کا کوئی کام رکا ہے، اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو استغفار کی تسبیح اس کو بار بار پڑھا کریں، اور اس کا ورد جتنا ہو سکتا ہے نا اتنا کیا کریں، کیونکہ یہ آپ کی پریشانی کو بہت کم کر دیتا ہے۔ پریشانی آنا، اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ تمہاری اتنی بڑی آزمائش کے بعد تمہیں اتنا ملنے والا ہے کہ تم خوش ہو جاؤ گے اور تم صبر کر لو گے اور تم اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ گے۔ اسی لیے ہم تمام بندوں پر فرض ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ تہجد کا سجدہ، اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر حاجت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کا ساتھ دینے والا اللہ خود ہے تو کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ کو آپ کی کامیابی سے روک ہی نہیں سکتی۔ فجر اور تہجد، فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں سے واحد بندے ہیں نا جو تہجد پڑھ رہے ہیں تو آپ خوش نصیب بندے ہیں، جو اللہ پاک آپ کو خود بلا رہے اپنی ملاقات کے لیے۔ اگر دعائیں قبول نہ بھی ہونا تو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، ہمیں اسی سے تو مدد مانگنی چاہیے، وہ دے گا، ضرور دے گا۔ دیر صرف تمہاری بہتری کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ اس لیے کہ شاید وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا، اور یا تو وہ تمہیں دینا نہیں چاہتا۔ تہجد کا پلڑا، تو جان لو کہ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو وہ منتظر ہے، تمہارا ابھی بھی اسے انتظار ہے۔ تمہاری دعاؤں کا مانگنا، ابھی مانگ لو، کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی تمہیں وہ مل سکتا ہے جو تم مانگنا چاہتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے، تو کس بات کا انتظار ہے؟ فجر اور تہجد، محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پر چھوڑ دو، زیادہ سوچو گے تو پریشان رہو گے،
اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیا کرو، کیونکہ جو معاملات اللہ کے سپرد ہو جائیں ان معاملات کی فکر نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ تو معاملات اللہ طے کرے گا، اللہ کا فیصلہ۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں مل کے رہے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ تو اللہ کرنے والا ہے نا، تو اسی پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہر اچھا فیصلہ، ہر برا فیصلہ اور آپ کی زندگی کا ایک ایک فیصلہ وہ اللہ کی ذات کرتی ہے، آپ خود نہیں کرتے۔ وسیلے بنائے جاتے ہیں لیکن سب کچھ ہوتا وہی ہے جب اور جو اللہ چاہتا ہے۔ اب کسی بھی چیز کی فکر کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کا ڈر، اپنوں کا ڈر، کسی کا ڈر نہیں رکھیں، کیونکہ جو ہونا ہوگا وہ تو ہو ہی جائے گا۔ قبولیت کا وعدہ، اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے، وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت کرو، یہ دو کام اور آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے آسان۔ کن فایا کن، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے، تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے، وہ دیکھ رہا ہے، آزما رہا ہے کہ تم کتنا اس کا انتظار کرتے ہو، تم کتنا اس پہ یقین رکھتے ہو۔ تہجد، لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آ جاتی ہے۔ آپ کو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ ہوپ یو آل لائک دس ویڈیو، سبسکرائب مائی چینل، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔